بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی آج کی نماز تراویح میں ہم سورۃ الانعام کی تلاوت سنیں گے۔ انعام کا لفظی معنی ہے مویشی، پالتو جانور۔ اس سے پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی دسترخوان۔ آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ ربط کا مطلب سمجھ لیجئے احباب، ایک سورت جیسے مائدہ رکھی تو اس کے ساتھ متصل انعام کو کیوں رکھا، اعراف کو کیوں نہیں رکھا؟ اگر مائدہ اور انعام کو ایک ساتھ رکھا ہے تو ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اسی جوڑ کو کہتے ہیں ربط۔ پھر یہ جوڑ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سورت کے نام کا نام سے تعلق ہوتا ہے اور ایک عنوان کا عنوان سے تعلق ہوتا ہے۔ جو نام کا نام سے تعلق ہے اسے کہتے ہیں ربط اسمی، اور عنوان کا عنوان سے تعلق ہے اسے کہتے ہیں ربط معنوی۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور کسی انسان کی کلام اور گفتگو اگر بے جوڑ ہو تو وہ اس کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہو اور بے جوڑ ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام موتیوں کی مالا کی طرح خوبصورت انداز سے پرویا ہوا ہے اور اس کو بہترین ایک نظم و ضبط سے قرآن مجید میں رکھا گیا ہے۔ تو احباب آپس میں ربط عرض کر رہا تھا۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آپ ہمارے ان اعمال کے بدلے میں آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائیے۔ تو آگے سورہ انعام رکھنے کا مطلب اسمی ربط یہ تھا کہ میں مائدہ اور دسترخوان تو تمہیں عطا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم انعام یعنی مویشیوں میں سے غیر اللہ کا حصہ نہیں نکالو گے، مویشیوں میں سے غیر اللہ کی نیاز نہیں نکالو گے۔ یہ عنوان چلے گا سورہ انعام کے اندر، اسمی ربط ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے چار بڑے بڑے حصے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک موٹی سی بات ہم سب کے ذہن نشین رہے۔ قرآن پاک کے باعتبار مضامین کے چار بڑے بڑے حصے ہیں۔ ہر حصے کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ ایک حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر مائدہ کے آخر تک، دوسرا انعام سے لے کر، جیسے آج انعام سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، انعام سے لے کر چلیں گے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، پھر سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب کے آخر تک، پھر سورہ سبا سے لے کر والناس تک۔ یہ چار حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کا بیان گزرا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں صفت خالقیت کا بیان ہے۔ یہ دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا بیان آ رہا ہے کہ جب پیدا کرنے والا صرف اللہ تو پالنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اس صورت کے اندر صفت ربوبیت، بلکہ یہاں اس پورے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا عنوان بیان ہوگا۔ اس صورت کی بالکل پہلی آیت کے آخری الفاظ ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ فرمایا یہ کافر کیسے لوگ ہیں، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ بربہم یعدلون کیا مطلب ہے کہ جو صفات رب کی ہیں وہ اوروں میں پائی جا سکتی نہیں ہیں۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ هو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، درجہ بدرجہ پالتے 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 حد کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح آگے چلے تو کفار نے کہا کہ ہم اوروں کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، یعنی حلال و حرام کا حق ان کو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے اور آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ جی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، آپ پھر غیب کی خبریں ہمیں کیوں نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ خیر اس کا جواب تو آیت نمبر 50 میں آگے چل کر آئے گا۔
ابتدائی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ رب میں ہوں تو تمام اختیارات کا حق بھی میرے پاس ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو تکلیف دینے کا ارادہ کر لے، ساری دنیا مل کر اللہ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتی، اور اللہ جس کو بھلائی دینے کا ارادہ فرما لیں، ساری دنیا مل کر اللہ کے ارادے کو ٹال سکتی نہیں ہے. یہاں ابتدا میں فرمایا کہ جب رب میں ہوں تو صاحب اختیار بھی میں ہوں، تمام کائنات کا اختیار میرے پاس ہے. آیت نمبر 50 کے اندر چل کے پھر جواب دیا 3 اعتراضات کا. پہلا اعتراض یہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس سونے چاندی کے محل ہونے چاہیے، آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، اور خزانے آپ لوگوں میں تقسیم کریں. یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ تعلق اللہ سے ہے اور کئی دنوں تک پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو صاحب مال ہونے چاہیے. دوسرا اعتراض، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ ہمیں غیب کی خبریں دیں، بتائیں اس وقت یمن کی منڈی میں جو کا ریٹ کیا چل رہا ہے، بتائیں اس وقت شام کی منڈی میں فلاں قسم کی کھجور کا ریٹ کیا چل رہا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں غیب کی خبریں دیں. نمبر 3، اگر آپ نبی ہیں تو یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ یہ تو دیکھیں، نبی تو کوئی نورانی ہونا چاہیے، فرشتوں والی صفات والا ہونا چاہیے، آپ کھائیں پئیں نہیں. اسی صورت کی آیت نمبر 50 میں تینوں اعتراضات کا جواب دیا. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میرے پیغمبر فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو اللہ کا فقیر بندہ ہوں، میرے پاس خزانے نہیں. خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نمبر 2، یہ کہتے ہو کہ ہمیں منڈیوں کے ریٹ بتاؤں. ولا اعلم الغیب، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں؟ بلکہ عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. غیب تو رہا اپنی جگہ، غیب کی چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ نے غیب کے خزانے کی چابیوں کا علم بھی کسی کو نہیں دیا، تو میں عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں، بلکہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے ساتھ انسانوں والی ضروریات لاحق ہیں. میرے پیغمبر جن ہستیوں نے یہ مسئلہ ربوبیت کا مسئلہ قبول کر لیا ہے، وہ صحابہ میں اللہ کی نظر میں بہت عظیم ہو گئے ہیں. آج کے بعد ان کا دل سے احترام کرنا آپ پہ بھی لازم ہے، اور صحابہ کرام کو مقام دیں. مشرکین مکہ کے سردار آ کر کہتے ہیں ہم آپ کی دعوت سننے کو تیار ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے بیچ میں. کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی ہم سردار ہیں، آتے ہیں آپ کی مجلس میں، حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صہیب خبیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کے برابر میں بیٹھنا ہماری توہین ہے. ہم سردار ہیں، ان کو مجلس سے اٹھا دیجئے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بلال تو میرا اپنا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا جائے، ابو جہل ہو سکتا ہے میری دعوت سن لے. میرے رب نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے پیغمبر جو یہ ہستیاں تیرے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو غریب نہ دیکھنا، میں اللہ کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے. یہ صبح و شام میں اللہ کی پکار کرتے رہتے ہیں، ان کا میں اللہ سے گہرا تعلق ہے، ان کو اپنی مجلس میں اٹھانے کی اجازت. بالفاظ دیگر میرے پیارے پیغمبر، ہمیں مکہ کے سرداروں کی ضرورت نہیں، تیرے ان غریب یاروں کی ضرورت ہے، ان غریب وفاداروں کی ضرورت ہے. ان کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے. یہ مسئلہ بیان کر کر آگے اس صورت کے رکوع نمبر 18 تک نفی شرک فی تصرف کا مسئلہ چلتا گیا. آگے شرک فعلی کی نفی ہے، یعنی مال میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا. انعام کا معنی مویشی ہے، یعنی مویشیوں میں سے بھی غیر اللہ کا حصہ نہیں نکالنا. مویشی اگر قربان کرنے ہیں تو صرف اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اسی صورت کی آیت نمبر 136 کے اندر ایک عنوان بیان ہوا. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. فرمایا ان کی عادت یہ ہے کہ یہ کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، غیر اللہ کا بھی. میرے بھائی قرآن کی آیت کو سمجھیے گا. فرمایا یہ اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، غیر اللہ کا بھی. یہ بکریاں اللہ کے نام کی، یہ گندم کی بوریاں اللہ کے نام کی، یہ 10 بکریاں
فلاں فلاں حضرت کے نام کی، یہ فلاں چیز فلاں حضرت کے نام کی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی بکری، کوئی جانور غیر اللہ والے حصے میں مل جائے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے جی، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، اگر غیر اللہ کی طرف کے حصے کی کوئی بکری دوڑ کے اللہ کے حصے والی بکریوں میں مل جائے، اسے گھسیٹ کے واپس لے آتے ہیں، نہیں، اگر حضرت ناراض ہو گیا تو ہمارا سارا ریوڑ تباہ کر دیں گے۔ فرمائے کتنے نادان ہیں، ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اللہ کا خوف نہیں ہے، غیر اللہ کا خوف ہے۔ ایک آیت آگے چلے، فرمائے یہ تو مال کی بات کرتی ہو، یہ اتنے نادان ہیں کہ قتل اولادہم لشرکائہم، انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پر اپنے بیٹے ذبح کر دیے ہیں، یہ اپنی اولادوں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر ایک آیت آگے چلے تو فرمایا کہ انہوں نے حرام و حلال کے اپنے ضابطے بنا رکھے ہیں۔ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہوتا اور ان کے جو سردار تھے، مذہبی پیشوا تھے، کاہن تھے، وہ حکم جاری کر دیتے کہ بھئی اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو ہمارے مردوں کے لیے حلال ہوگا اور عورتوں کے لیے حرام ہوگا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوگا، جب کبھی اس کو ذبح کریں گے تو ہمارا آج سے حکم لگ گیا، اس کا گوشت مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتوں کے لیے حرام ہوگا۔ اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہو گیا اونٹنی کے پیٹ سے، فہم فیہ شرکاء، اس میں سے عورتیں بھی کھائیں مرد بھی کھائیں۔ فرمایا عجیب انہوں نے قانون بنا رکھے ہیں حرام و حلال کے۔ اللہ تعالیٰ رب ہیں، حرام و حلال کے ضابطے بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کواکب پرست تھی، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے، یعنی ستاروں کے اندر اپنی تقدیر کی تاثیر مانا کرتے تھے۔ ستارہ گردش میں ہے، تیرے حصے کا وہ ستارہ ہے، میرے حصے کا یہ ستارہ ہے، ایک دوسرے کے نام کے ستارے تجویز کر رکھے تھے اور ستاروں میں کاموں کی تاثیر مانا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے اس عقیدے اور نظریے کا رد کیا کہ تاثیر صرف اللہ کی طرف سے ہے، ستاروں میں کسی کی تقدیر کی تاثیر نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا۔ قل، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت۔ میرے پیغمبر اعلان فرمائیے، ان صلاتی، میری بدنی عبادت، میری قولی عبادت، و نسکی، اور میری ساری مالی عبادت، قربانی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نظر نیاز، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے جی؟ اللہ ہی کے لیے۔ پھر بیچ میں فرمایا محیای و مماتی، میری ساری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ لا شریک لہ، ان سارے اعمال میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو سورہ انعام کا پیغام کیا ہوا کہ صاحب اختیار صرف اللہ کی ذات ہے، حرام و حلال کا قانون بنانا صرف کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے حلال و حرام کے قانون ضابطے بنانے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔